یہاں پر موجود ہیں طارق روڈ مارکیٹ کے جنرل سیکریٹری سلیم احمد صاحب. ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹوں کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے, کاروبار کی کیا پوزیشن ہے, تو ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کریں. جی سلیم صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت مارکیٹوں کی جو پوزیشن ہے, کاروبار کی جو پوزیشن ہے وہ اس وقت کیا ہے؟ دیکھیں, کاروبار کی پوزیشن تو بہت خراب ہے. پچھلے کووڈ کی وجہ سے حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں, جو سیلاب آیا ہے, اس سے بڑی تجارتی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں. 20-25% کاروبار رہ گیا ہے. کاروباری برادری جو ہے وہ سخت پریشان ہے. مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہے. بجلی, گیس, اس کے علاوہ گھر کی ضروریات کی چیزیں, آٹا, دال, تیل, گھی, چینی, چائے کی پتی, سب مہنگی ہو گئی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے نا کہ نہ ہونے کے برابر ہے کاروباری سرگرمیاں. ابھی آپ نے آٹا, تیل, گھی, چینی کی بات کی, تو یہاں پر میں آپ کی بات کو مزید کنٹینیو کروں گی کہ ابھی کل کی ہمارے پاس ایک نیوز آئی ہے کہ آٹے کے لیے جو لائن لگ رہی ہوتی ہے اس میں جو ہے 2 جینٹس اور خواتین یا پھر خواتین اس طرح سے کچھ رپورٹ آئی ہے کہ شہید ہوئے ہیں. ہم ان کو شہید ہی بولیں گے کیونکہ وہ آٹا, اور کیا ہمارے پاس یہ ٹائم آ چکا ہے کہ ہم آٹے کے لیے لائن لگا رہے ہیں؟ کیا پاکستان نے یا قائد اعظم نے یہ خواب دیکھا تھا ہمارے لیے؟ دیکھیں, یہ بہت ہی شرم کی بات ہے. یہ حکومت کو شرم آنی چاہیے. الحمدللہ ہمارا ملک جو ہے ایگریکلچر ہے, انڈسٹریل ہے, یہاں سب کچھ ہے. اللہ نے یہاں ہر چیز نعمتیں پیدا کی ہے. یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ حکومت کا فیلئر ہے کہ ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے کہ جو نا اناج کے لیے لوگ قطاریں لگاتے ہیں, خواتین زخمی ہوتی ہیں. ایک آدمی جو مزدور تھا بیچارہ, وہ شہید ہو گیا. یہ بہت افسوسناک ہے. یہ حکومت کو سوچنا چاہیے اور ان کو اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تو ایسا ہو رہا ہے کہ یہ جو فیل حکومت ہوتی ہے نہ ان کے بس میں ہے کچھ. تو اگر بس میں نہیں ہے تو خدا رہا آپ جان چھوڑ دیں اس ملک کی, کہ ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ لوگ آٹے کے لیے, اناج کے لیے لائنوں میں, ہماری ماں, بہنیں, بھائی جو ہے مزدور طبقہ ہے وہ کھڑا رہے اور اس طرح سے ہو. یہ تو جہاں جس ملک کے اندر قحط آتا ہے وہاں ایسی صورتحال ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر ہر چیز ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے. وقتی طور پہ تھا, سیلاب آیا, بہرحال ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ جو بڑے سیاستدان ہیں یا ٹائٹون ہیں, یہاں کی اناج جتنی ہوتی ہے وہ باہر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. پھر امپورٹ کے نام پہ جو ہے نا مہنگی چیز لا کے عوام کو بیچتے ہیں. یہ ریاست کو سوچنا چاہیے, ریاستی اداروں کو سوچنا چاہیے, چیف جسٹس صاحب کو سوچنا چاہیے, حکومت وقت کو سوچنا چاہیے کہ ایسے حالات پیدا نہ کریں. پہلے اپنی ملک کی ضرورت پوری کریں, اس کے بعد اگر کوئی چیز بچتی ہے تو وہ ایکسپورٹ کریں. اچھا, اسٹریٹ کرائم سر ابھی جو ہے وہ عروج پہ چل رہا ہے. اگر ہم مارکیٹوں کی بات کریں تو دکاندار کیا آنے والے لوگ بھی جو ہیں وہ محفوظ نہیں. تو اس چیز کو لے کر کیا طارق روڈ ٹریڈرز نے یا آپ لوگوں نے مل کر کوئی ایسا کوئی اقدام کیا ہے کہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ نہ لوٹیں یا شاپ کیپرز جو ہیں وہ نہ؟ دیکھیں, طارق روڈ ٹریڈر الائنس جو کی افرڈ اپنی ہے, ہم نے اپنے ذاتی خرچوں پہ جو ہے نا کہ روڈ سائڈ پہ کیمرے لگائے تھے, سیکورٹی کیمرے لگائے تھے. ان کو ایگزٹ بھی دیا تھا پولیس تھانوں میں. پہلے یہاں لیبرٹی پہ ایک پولیس چوکی ہوا کرتی تھی, اس کو ہم نے فعال کرا تھا, وہاں کیمرہ کا سیٹ اپ لگایا. لیکن وہ چیف جسٹس صاحب کے احکامات کے بعد وہ جو چوکیاں تھیں جہاں جہاں وہ تھی وہ ختم ہو گئی. لیکن اسٹریٹ کرائم کا جن اتنا بے قابو ہو گیا ہے, تاجر برادری کے علاوہ جو عوام نکلتی ہے وہ نکلتے ہوئے گھر سے بھی جو ہے نا خوفزدہ ہوتی ہیں. ان کے بچے نکلتے ہیں, ان کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے فیملی جو ہے نا خیر خیریت سے آئے گی کہ نہیں آئے گی. اتنا بڑھ چکا ہے. پچھلے دنوں سی ایم صاحب نے اعلان کرا تھا کہ جس تھانے کی حدود کے اندر کرائم ہوگا, اسٹریٹ کرائم بڑھے گا, وہاں کا ایس ایچ او اور ایس ایس پی کو معطل کیا جائے گا. لیکن ہمیں تو کوئی ایسے اقدام نظر نہیں آ رہے ہیں ابھی تک, اور ایسا ہونا چاہیے. جس علاقے کے اندر اسٹریٹ کرائم بڑھتا ہے وہاں کا ذمہ دار ایس ایچ او ہوتا ہے, اس کے پاس نفری ہونی چاہیے, وہ پیٹرولنگ کریں. نہیں, عمل درآمد نہیں, کچھ بھی نہیں. اس ملک کے اندر اتنے قانون بنے, کس قانون پہ ابھی تک عمل درآمد ہوا ہے؟ فرضی نمائش ہوتی ہے, تھوڑے سے دنوں کے لیے ایفرٹ دکھائی جاتی ہے, بعد میں وہی چیز ہے, ویسے ہی چل رہا ہے. 75 سالوں سے ملک کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اچھا سر, ابھی میں نے آتے ہوئے یہاں پر دیکھا کہ یہاں پر پتھارے بہت زیادہ ہیں, تو کیا پتھارے والوں کے لیے آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے کہ یا تو ان کو ایک پراپر جو ہے وہ جگہ دی جائے, کیونکہ روڈ کا ٹریفک کافی بلاک ہو رہا ہوتا ہے, پیدل چلنے والوں کو کافی دشواری ہے. دیکھیں, اس کے لیے ہم نے کمشنر صاحب کو, اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو
KMC کے حکام کو, DMC کے حکام کو لکھا ہے, لیکن ان میں کالی بھیڑیں ہیں, ان کے بغیر نہیں ہوتی ہے. اور یہ فرضی نمائشی کر دیتے ہیں, اس کے بعد بلکہ خود آتے ہیں, اپنے لوگوں کو لگا دیتے ہیں. چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے یہ راوی سینٹر سے لے کے مدینہ مال تک اتنا چلنے کا اسپیس نہیں ہوتا. آئے دن خواتین کے پرس, موبائل چھن جاتے ہیں, عورتیں آتی ہیں جیب کتریاں. اتنے کمپلینس کیے نہ ہونے کے برابر ہے, سمجھے نا. نہ تھانہ مطلب کچھ کرتا ہے, نہ ٹریفک والے کرتے ہیں جن کا مینڈیٹ ہے. DMC کو کرنا چاہیے, KMC کو کرنا چاہیے. کوئی ادارے جو ہے نا سوئے میں اپنی مطلب مستی کے اندر, وہی روا دوا ہے پتھاڑوں کے اندر, بلکہ ان کی تو بلکہ سرپرستی کی جاتی ہے. کون سی کالی بیڑی ہیں, یہ ان اداروں کے سربراہ کو سوچنا چاہیے. وہ خود نکلتے ہیں, صدر ہے, طارق روڈ کا پوش علاقہ ہے, ان کی فیملیاں آتی ہیں شاپنگ کرنے. کیا ان کی نظروں سے وہ درگزر ہو جاتا ہے؟ وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے. تو آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. خدایا ان کی ایکشن لے اور یہ چیزیں جو نا ختم کروائی جائیں. جن کا مینڈیٹ ہے وہ آگے آئیں, ان کو ختم کریں. اور جو روڈ ہے, رستہ ہے, یا تو بلکہ پارکنگ جو ہے غیر قانونی ہے, DMC نے KMC نے نہیں دی, لوگوں نے کھڑے کر دیے ہیں. DMC کی کیب لگا کے گلیوں کے اندر ادھر ادھر لوگوں سے بدتمیزی, پیسے لینا, موٹر سائیکل کے. چیز کو ایگری کرتے ہیں کہ یہ پارکنگ مافیا کی بدماشی ہے. دیکھیں, پارکنگ مافیا کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے. جن کا مینڈیٹ ہے ان کو آگے آنا چاہیے. وہ تو ستو پی کے سو رہے ہیں, سمجھے نا. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, آتے ہیں صرف وہ نمائشی کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ اداروں کے سربراہوں کو چاہیے جن کا مینڈیٹ ہے وہ کیا نہیں نکلتی, اعلی حکام نہیں نکلتے روڈوں پہ, دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا ماحول ہے. یہ جو ہے پارکنگ مافیا کیا اتنی مضبوط ہیں کہ ان کے بے بسی ہے؟ یہ تو دیکھنا چاہیے. ہمارے ملک کا قانون ہے, ہر چیز ہے, ادارے موجود ہیں, لیکن ان پہ امپلیمنٹ کون کرے گا؟ تو کوئی ایسا آئے اور ان کا مینڈیٹ ہے, ان کو کرنا چاہیے. ہم تو بار بار جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے آواز بھی اٹھاتے ہیں, کہتے بھی ہیں, سارے اداروں کو لکھتے بھی ہیں, کرتے ہیں, کوئی سنوائی نہیں. 2-4 دن کے نمائشی پروگرام ہوتا ہے, اس کے بعد جیسے کا حال ویسے کا ویسے رہتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک پراپر لوکیشن ہونی چاہیے, یا پراپر ایک آپ کو جو ہے وہ خالی پلاٹ یا اس ٹائپ کا کچھ دینا چاہیے مارکیٹ کی پارکنگ کے لیے, کہ آنے جانے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی پارکنگ جو ہے وہ وہاں پر کر سکیں؟ دیکھیں, پارکنگ کے حوالے سے تو ہمارا جیسے یہ طارق روڈ ہے, ڈیوش مال ہے, یہاں 200 گاڑیوں کی پارکنگ ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اوپر پارکنگ آ کے لوگ پارک کریں, لیکن بعض کسٹمر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس سامنے دکان کے آگے گاڑی کھڑی ہے, وہیں سے شاپنگ کریں. اور کچھ شاپنگ پلازا ایسے ہیں جن کی پارکنگ ہے. ہم نے متعدد بار جو ہے نا اعلی حکام کو کہا ہے کہ جو پارکنگ ایریا بند ہیں ان کو فعال کریں, تاکہ وہ دکاندار حضرات اپنی گاڑیاں وہاں پارک کرے, کسٹمر کو فیسیلیٹیڈ ہو, سمجھے نا. تو وہ جو کا تو رہ رہا ہے, کچھ دنوں کے لیے آتی ہیں. کئی مارکیٹیں ایسی ہیں جن کی پارکنگ ہے بند پڑی ہوئی ہے. تو ان کو حکام کو چاہیے, ڈسٹرکٹ کے جو ہے اسسٹنٹ کمشنر ہے اور ٹریفک کے اعلی حکام ہیں, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو چاہیے کہ جہاں جہاں پلازا بنے ہوئے پارکنگیں بند پڑی ہوئی ان کو فعال کریں, تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پارکنگ کی سہولت ملے. جی, ہمارے ساتھ طارق روڈ مارکیٹ کے جنرل سیکریٹری سلیم احمد صاحب موجود تھے. ان کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر چوری اور ڈکیتی کی جو واردات ہے وہ بھی کافی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے مزید یہ بھی کہا کہ یہاں پر کیمرے اور ساری چیزیں لگائی گئی تھی, لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں جو ہے پتھارے موجود ہیں, اور ان پتھاروں کو جو ہے یہ خود بھی چاہتے ہیں کہ پتھاروں کا جو ہے اس مارکیٹ سے صفایا کیا جائے یہاں پر آنے جانے والے, کیونکہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو کمرشل کے ساتھ ساتھ ریزیڈینشل ایریا بھی ہے, جہاں پر کبھی بھی کوئی بھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو یہاں پر اس وقت اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ ایک ایمبولینس بھی جو ہے وہ یہاں سے اس مارکیٹ کو کراس کر سکے. باقی فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. کیمرہ مین قاسم کے ساتھ ثنا خان, 24/7 کراچی نیوز.